نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی جس سے سننے کے بعد ہم سب کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، اسے پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو غیر مسلمان ہم پر سوال اٹھا رہے ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کو حقیقت کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ فرا جی یہاں پہ صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ شریعت بھی دو طرح کی ہو گئی ہے، ایک ملا کی شریعت ہے اور ایک اللہ کی شریعت ہے۔ جی نہیں، بالکل شریعت کا قانون ایک ہی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ہے وہ ہمارے لیے، لیکن ایمان والوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، میں انہیں ایمان والے بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ایمان والے میں اور ایک مسلمان ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ بہت ہی چھوٹا فرق ہے، یہ کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور ایمان والا اللہ کی مانتا ہے۔ صرف کو اور کی کے فرق میں دیکھیے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ کو مانیں گے، لیکن ایمان والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مانیں گے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے ایک مسلمان اور ایک ایمان والے میں۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن ان کو پورا یقین اللہ پہ نہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی آج یہ غیر غلط راستوں کو اپنا لیے ہیں، ملا مرشدوں کی طرف ان کے راستوں کو اپنا لیے ہیں، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے، اپنے یعنی کسی کے ساتھ کچھ برا کرنا ہے، کسی کے ساتھ اگر کوئی جلن ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، یا پھر کسی کو برباد کرنا ہے، تو پھر وہ ملا مرشدوں کے راستوں پر جا کر جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ راستوں کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والا اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ آخری حد تک صبر کرتا ہے یا کرتی ہے۔ یاد رکھیے ان سب چیزوں میں خواتین ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں مرد حضرات نہیں، بلکہ جو کوئی بھی اس چیز میں ملوث ہے، یاد رکھیے صرف یہ مسلمانوں کے اوپر سوال نہیں بلکہ یہ سارے ایمان والوں کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے کہ شریعت دو طرح کی ہے، ایک ملا کی شریعت اور ایک اللہ کی شریعت۔ اللہ بچائے ہم کو ایسے شریعت سے اور اللہ کی شریعت پر ہم کو چلنے والا بنائے۔ جو کوئی غیر شرعی ذریعے سے اپنے کام بنانے کے لیے نکلتا ہے یا نکلتی ہے، تو یاد رکھیے اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی اسی وقت چلا جاتا ہے۔ وہ مسلمان باقی نہ رہتا ہے نہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس مجھے اس سوال کا نہیں کہ ایک ملا کی شریعت ہو گئی اور ایک اللہ کی شریعت ہو گئی، افسوس مجھے اس بات کا ہے، ان مسلمانوں پر ہے کہ جنہوں نے انہیں ایسے سوال کرنے کا موقع دیا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان جو غلط راستے اختیار کر چکے ہیں، چند دنوں کی خوشیوں کے لیے، چند دنوں کی کامیابی کے لیے، جو غلط راستے اختیار کر ایک غیر مسلمانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہماری شریعت پر سوال کریں۔ افسوس تو مجھے ان مسلمانوں پر ہے کہ کچھ وقتیہ طور پر جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں، غلط طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر نام پوری شریعت پر آ جاتا ہے اور پورے مسلمانوں پر آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو وقتیہ طور پر کوئی اور چیز کو اختیار کریں گے، کوئی اور ذریعے سے اپنے کاموں کو بنائیں گے، کسی کے کاموں کو بگاڑیں گے، تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ ہے اور یہ کامیابی تمہیں بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ کامیابی تمہیں جلد تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ سکون کی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون نہیں رکھا ہے، جو شریعت کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کر لیتے ہیں۔
ان کے لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ یاد رکھیے، شریعت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ کے رسولوں کو بھیجا، کتابیں دی، عدل و حق کے ساتھ ان پر حکومت کریں۔ یہ حکم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، چونکہ عبادات، معاملات، عقائد، شریعت، سیاست اور دیگر امور شریعت پر مشتمل ہے۔ عقیدے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ہی اصلاح عقیدے سے کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے سے کیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، جیل میں اپنے دونوں ساتھیوں سے جب کہ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا تو ان کی دعوت توحید دیتے ہوئے ان کا جواب دیا، یعنی آپ کا پہلا جو ان کی طرف جواب تھا وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، یعنی اللہ کی طرف ان کو دعوت دینا، توحید کی دعوت دیا اپنے، کہ مدد اور صرف عبادت اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عبادت میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم عبادت کے احکام میں بھی اللہ کی کتاب اور صحیح احادیث سے اخذ کریں، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ شرعی امور ہے، رسول کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ایسے کام کریں۔ اسی طرح معاملات میں اللہ کا حکم، خرید و فروخت میں، قرض میں، اجرت وغیرہ کے معاملات میں بھی حکم اللہ ہی کا، یعنی حکم اللہ پر ہی چلنا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کوئی یعنی بالکل نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ یعنی نبی کو اپنا قاضی نہ بنا لے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے اور اسے قبول نہ کر لے۔ اسی طرح حدود اللہ اور قصاص میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدود و قصاص، جرائم و سزاؤں میں بھی اللہ کا حکم ہی چلنا چاہیے۔ قرآن میں خود فرما دیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور قصاص ہے تو قصاص معاف کر دیں، وہ اس مجرم کے لیے کفارہ گناہ ہوگا۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ شریعت میں بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو شریعت بنایا جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کی بات کا رد کیا جنہوں نے شریعت سازی کا اختیار کر کے غیر اللہ کو دے رکھا تھا، یعنی قرآن میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت بنائی کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ان کے اور بھی کوئی شرکا ہے، کوئی اور بھی ان کے شریک ہے جنہوں نے ایک الگ سے شریعت بنا رکھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی ہے؟ اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی اور شریعت بنائے، تو پھر ہم کون ہیں جو کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہیں؟ ہم کو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ ہم کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کو اپنا لیں؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کتاب العزیز، سنت رسول اور منہج صحابہ کے مطابق فیصلہ کریں اور ہر چیز میں وہ انہی کی طرف رجوع کریں۔ ان کے علاوہ کوئی اور
ذریعے اگر اختیار کریں گے تو پھر دنیا بھی ان کے لیے برباد ہوگی، آخرت بھی ان کے لیے برباد ہوگی۔ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور اسی کی شریعت کو اپناتے ہوئے چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین شریعت پر چلنے والا بنائے اور غیر غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔